بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ناظرین، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم کا روس کا دورہ ہے، انتہائی پروقار اور انتہائی کامیاب۔ ناظرین، روس جب سوویت یونین تھا اور سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اس لیے کہ افغانستان کا جو جہاد تھا، افغانستان کے اس جہاد میں جو خون شامل ہوا اور پاکستان کی سرحدوں کو جس خون نے محفوظ بنایا وہ پاکستان کی نوجوانوں کا خون تھا، اور وہی سبب بنا سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا۔ اس کے بعد کئی مراحل آئے، لیکن ہمارے روس کے ساتھ تعلقات میں اس طرح کا استحکام نہیں آیا جس طرح کا استحکام آنا چاہیے تھا، بہتری نہیں آئی۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے روس جانے کا فیصلہ کیا، ان کو روس کے صدر پوٹن نے دعوت دی، تو یہاں پاکستان میں ایک لابی جو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ اغیار کے تابع رہے، اگر کوئی سپر پاور کہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں، وہ کہے کرائے کے قاتل بن جاؤ تو ہم کرائے کے قاتل بن جائیں، وہ کہیں اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ جائیں۔ اس نے ماتم شروع کر دیا۔ پھر اس دوران یوکرائن اور روس کے درمیان معاملات خراب ہوتے چلے گئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی قدر و منزلت کہ روس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ 1 گھنٹے کی جو ملاقات تھی وہ 3 گھنٹے پر جو ہے وہ طویل ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے اثرات مستقبل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ناظرین، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اور صدر پوٹن کی یہ ملاقات صرف گیس پائپ لائن کے لیے نہیں تھی، صرف تجارت کے لیے نہیں تھی، صرف اقتصاد کے لیے نہیں تھی، عالمی حالات اور عالم اسلام کے احوال، اس کے اوپر بھی وہاں پر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسلاموفوبیا ہو، توہین ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کشمیر کے مظلوموں کا مسئلہ ہو یا فلسطین کے مظلوموں کا مسئلہ ہو، وزیر اعظم عمران خان کہیں پر بھی ان مسائل کا ذکر کرنا نہیں بھولتے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں اس ملاقات کے اثرات اور اس دورے کے مثبت اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، کچھ ہمارے دوست جو ہے نا جن کو کچھ نہیں ملتا، ویسے وہ ہمارا آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو وہاں انہوں نے 2 3 4 چیزیں سوشل میڈیا پہ ازراہ مذاق لکھ دی کہ ابھی سارے دورے میں کوئی چیز ملی تو ہے نہیں کہ خان صاحب کے خلاف بات کی جائے، تو کہہ دو کہ کارپٹ گیلا تھا، ٹیڑھا تھا کارپٹ، صف روس کی جو فوج کھڑی تھی سلامی کے لیے وہ سب سلام کر رہے تھے، بس ایک نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ خان صاحب نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے، نیلے کیوں پہنے ہوئے تھے، سفید کیوں نہیں پہنے تھے، کوٹ کیوں پہنا تھا، واسکٹ پہنی ہونی چاہیے تھی۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کہنے والے کہہ سکتے تھے فواد چوئی صاحب بائیں طرف نظر آ رہے تھے، دائیں طرف ہونے چاہیے تھے، اسد عمر صاحب آگے کیوں تھے، پیچھے ہونے چاہیے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے۔ او بھائی،
دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے. پھر انتہائی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ناظرین، جب اپنے آپ کو بڑا باشعور کہنے والے اور دین سے متصل اپنے آپ کو کہنے والی جھوٹ ایسا بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ. ایک تصویر بنا دی گئی کہ دیکھیں جناب، جو افغانستان میں فوجی مرے تھے روس کے، اس کی معذرت کرنے کے لیے خان صاحب جو ہے وہ پھول چڑھانے پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کچھ تو سچ بولو، کچھ تحقیقی کر لو. خود نہیں کر سکتے ہو کسی سے پوچھ ہی لو. اب بات تو میں نے روس کے دورے پہ ہی کرنی ہے، لیکن بیچ میں اب یہ فیک نیوز اور یہ پراپوگنڈے والی بھی بات آ گئی تو کرتا چلا جاؤں. اب ایک قانون بنایا جا رہا ہے، آرڈیننس آیا ہے، اس پہ شور مچ گیا. بھئی اگر آپ سچ ہی بیان کرتے ہیں، اگر آپ روز جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ قوم کو صحیح بات بتاتے ہیں، تو پھر آپ خوفزدہ کیوں ہیں؟ لیکن ناظرین، میں ایک دن ایک صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا 21 اور 22 تاریخ کے درمیان پنجاب میں حکومت بدل جائے گی. 21 اور 22 فروری کے درمیان پنجاب میں حکومت بدل جائے گی. طے ہو گیا، بات مکمل ہو گیا، ممبر پورے، ہر چیز پوری. آج جب یہ پروگرام چل رہا ہے، میرا خیال ہے 27 تاریخ ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ قوم سے معذرت نہیں کریں گے کہ ہم نے غلط فہمی پھیلائی. ناظرین، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کراچی کے تاجر نے کہا کہ یہ جو ٹکر چلتا ہے نا ٹی وی پہ، دھماکہ ہو گیا. اس نے کہا آپ ٹکر چلا دیتے ہیں، دھماکہ ہو گیا. سٹاک مارکیٹ میں ایک دم تنزلی آ جاتی ہے، پھر 5 منٹ بعد آپ کہتے ہیں جی وہ سلنڈر کا دھماکہ ہوا. اس نے کہا خدا کا واسطہ پہلے تحقیق تو کر لیا کرو. بالکل اس کے اوپر قانون بننا چاہیے. یہ آرڈیننس بالکل درست ہے. ہاں اگر کوئی تحفظات جینون صحافی دوستوں کے ہیں ہمارے میڈیا کے، تو فواد چوئی صاحب تو ملنگ آدمی ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور بات کر لیں. اس کے دروازے تو سب کے لیے، ان کے دروازے کھلے ہیں. تو ناظرین واپس چلتے ہیں روس کے دورے کی طرف. اب آپ دیکھیں وہاں تاجروں سے ملاقات، وہاں بزنس مینوں سے ملاقات، وہاں روسی قیادت سے ملاقات. اور ناظرین میرا جہاں باقی انٹرسٹ تھا، وہاں لازمی بات ہے کہ وہاں کے مفتی اعظم جو ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں، میرا ان سے تعلق بھی ہے. وہ اتنے کہ ایکسائٹڈ تھے کہ ہمارے ہاں خان صاحب آ رہے ہیں، عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. خان صاحب وہاں گئے. جو خان صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ واقعی ایک عالم اسلام کا لیڈر ہی کر سکتا ہے. پھر میں یہ پتہ نہیں ہمارا فارن آفس والے کہیں مجھے زیر عتاب نہ لے آئیں، ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے. چونکہ میرا وہاں بھی ذاتی تعلق ہے، چیچنیا کے صدر صاحب جو ہیں اور چیچن جو قیادت ہے اس کے ساتھ ایک بہت محبت کا مفتی اعظم شیشان تھے. ان کے جو پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں، خود پریزیڈنٹ جو ہیں، تو انہوں نے ابھی خان صاحب یہاں تھے تو 1 ہفتہ پہلے سے کہا کہ ہم خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو چیچنیا کے پریزیڈنٹ ہیں یہ صدر پوٹن اور عرب اسلامی ممالک کے درمیان ایک پل کا، ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ، اور تمام معاملات میں روس کے صدر اسلامی امور میں ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہوں، متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زید ہوں، بحرین کے کنگ ہوں، کویت کے تمام لوگوں کے ساتھ جو چیچنیا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا بہت زیادہ ذاتی تعلق ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. بہرحال چونکہ وزارت خارجہ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں عالمی ڈپلومیسی اور عالمی جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کا
خیال تھا کہ یہ براہ راست کی بجائے وایا وزارت خارجہ جو ہے رشیا، تو انہوں نے وہ بھی کیا، اور وہ اسپیشل خان صاحب سے ملنے آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو آپ نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر، اسلام فوبیا پر بات کی ہے، میرا دل چاہتا تھا اس دن سے، کہا جس دن آپ نے وہ بات کی، میرا اس دن سے دل چاہتا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں۔ ایک چیچن صدر جو ہے نا، بڑا غیرت مند مسلمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، اس کے یہ جذبات اور احساسات، لیکن ہم کیا کریں ناظرین، ہمیں تو چونکہ عمران خان نے کیا ہے تو اس لیے ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھیں تو ہم کہتے ہیں یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ روزانہ یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے 1-1.5 ماہ سے جو کچھ آ رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ سارے پراپوگنڈے کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا دشمن بھارت جو ہے اور پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا داخلی استحکام پیدا ہو، وہ انتشار کی فضا چاہتی ہیں، اور انتشار کی اس فضا میں وہ چاہتی ہے کہ وہ واردات جو ہندوستان عالم عرب عالم اسلام میں کر رہا ہے وہ تکمیل کو پہنچے۔ اس نقطے کو سمجھیے، ہم اندرونی انتشار کا شکار ہو جائیں، ہماری سیاسی قوتیں آپس میں دست و گریبان ہو جائے، حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کھلا میدان ہندوستان کو مل جائے۔ اور یہی زور و شور، کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنائیں گے، اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے یہ لوگ، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو کہہ رہے تھے عدم اعتماد 26 سے پہلے ہو جائے گا، ان کو خبر ہو کہ انشاءاللہ میں جو 26 مارچ کو پروگرام کروں گا یا 27 مارچ کو پروگرام کروں گا، ان کو اس وقت بتاؤں گا کہ 26 فروری بھی چلی گئی، 26 مارچ بھی چلی گئی، اور 26 اپریل بھی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ الیکشن جب وقت آئے گا اسی وقت ہوں گے۔ یہ جو، اور پھر ناظرین ایک سوال کر لوں آج، لوٹا سیاست کسے کہتے ہیں؟ مفاداتی سیاست کسے کہتے ہیں؟ عمران خان نے یہ تو کیا ہے نا، 15 سال بعد سلام پیش کرنے لوگ پہنچ گئے، جن کے بارے میں کہا تھا کبھی واپس نہیں لیں گے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کو بھی تیار ہے، لیکن چودھری برادران جو ہیں، اور بالخصوص چودھری شجاعت صاحب جو ہیں، سیاست کے میدان میں ان سے قابل فہم آدمی اور شعور والا آدمی نہیں ہے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب دوستی اور دشمنی میں بڑے کلیئر آدمی ہیں، بڑے واضح ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی گلے شکوے ان کو آئے، لیکن انہوں نے اس 3.5 سال میں کبھی بھی خان صاحب کو دھوکہ نہیں دیا۔ ناظرین، پاکستان الحمدللہ استحکام کی طرف اور اب معاشی اعتبار سے بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان پر بہت بڑی جو الزام تراشی کی جاتی ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے ہے، اگرچہ وہ سچ نہیں ہے۔ بشپ آف کینٹبری جو کہ مسیحی دنیا کے ایک بہت بڑے اہم مذہبی رہنما ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا دورہ پاکستان میں بین المسالک بین المذاہب جو ہم آہنگی کی کوششیں ہوتی ہیں، بین المسالک جو ہمارے مسالک ہیں، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پاکستان میں، بین المذاہب جو مختلف مذاہب ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور جو دیگر ہیں، ان کے لیے بہت ان کا آنا فائدہ مند بھی ہوگا اور طاقت کا سبب بھی ہوگا۔ جب وہ تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال
بشپ آزاد مارشل جو کہ چرچ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں نے کیا، وہ لاہور میں اپنی جو مسیحی مذہبی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیلی میٹنگ کی، اور انشاءاللہ کل وہ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف اور وزراء سے ملیں گے، مذہبی رہنماؤں سے ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے ہے یہ مزید مضبوط ہوگا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، پاکستان جو ہے یہ مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان میں تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ آئین پاکستان نے سب کو حق دیا ہے، تمام اقلیتوں کو یہاں پر حق حاصل ہے، وہ ہمارے جیسے شہری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 2 نمبر کے شہری ہیں، یہ 2 نمبر کے پاکستانی ہیں۔ اور یہی پیغام ہم پوری دنیا میں دینا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں، اور یہی اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان نے جو حق اقلیتوں کو دیا ہے سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اکثریت میں ہے تو وہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر اقلیتوں کے حقوق کو غصب کر لے۔ انشاءاللہ یہ دورہ بڑا مفید ہوگا۔ ناظرین، آخر میں ایک ایسا کیس ہے جس پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھی، اور وہ نور مقدم کیس تھا۔ وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب حتی الممکن کوشش کریں گے کہ یہ دوسرے کیسوں کی طرح جس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب فیصلہ آیا نور مقدم کیس کا، اس نے لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالی ہے، اس غم کو دور کیا ہے جو اس بچی کے ساتھ ہوا۔ بہت بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا، لیکن اس کے مجرم اور قاتل کو سزائے موت کا حکم، انشاءاللہ اس سے آئندہ سے اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ رکیں گے۔ یہ بڑا مشکل کیس تھا۔ جس فیملی کا قاتل فرد تھا وہ عرب پتی لوگ تھے، تعلقات والے، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے ہماری عدلیہ، ہماری پولیس جو اس میں معاون بنا وہ مبارکباد کا بھی، شاباش کا بھی، تحسین کا بھی مستحق ہے۔ جب مجرموں کو سزائیں ملیں گی، قاتل لٹکائے جائیں گے، ریپ کرنے والوں کو چوکو چوراہوں میں عدالت سزا دے گی، تو انشاءاللہ یہ ظلم بند ہو جائے گا۔ یہ ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے، عثمان مرزا کیس بھی ہے، اور بہت سارے کیس ہیں۔ یہ تو ہائی پروفائل کیس ہو گیا، میڈیا میں آ گیا، لیکن نئے ہمارے چیف جسٹس جو ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں سعودی عرب میں تھا، وہاں ایک خبر آئی کہ انہوں نے پروٹوکول کی مرسیڈیز گاڑیاں اور یہ سب واپس کر کے کہا جو میری اپنی گاڑی ہے اس پہ جاؤں گا آؤں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ نئے ہمارے چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ، وہ بڑے قابل فہم، عقل، شعور رکھنے والی شخصیت، ہماری ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور ان میں سے یہی امید ہے کہ اس طرح کے واقعات کا سپیڈی ٹرائل ہو، مجرموں کو سزا ہو۔ اب یہ جو ہائی کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، تو ہماری وہاں بھی جج صاحبان سے یہی اپیل ہے کہ خدا را جلدی، معیاری اور انصاف کی بالادستی یہی قوم چاہتی ہے، اور آپ سے ہمیں یہی توقع ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔